اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز جو ہے اس کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سائنس مائکروسکوپ کے ایجاد ہونے کے بعد اس چیز کے اوپر پہنچی کہ جو سیلز ہیں، آج بایولوجی نے ہمیں بتایا کہ 70 سے 80% سیلز کے اندر پانی ہوتا ہے، اور سیل کیا ہے؟ زندگی کی بیسک اکائی۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ ہم نے زندگی کو پانی سے پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی اگزامپل دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا۔ اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کچھ میٹرائٹس جو ہیں وہ آ کے زمین سے ٹکرائے، زمین پہ آئے، جب کچھ ستاروں کی آپس میں فیوژن ہوئی تو یہ آئرن جو ہے وہ زمین کے اوپر آیا، ادروائز آئرن جو ہے وہ زمینی دھات نہیں ہے۔ تو جناب یہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج جو ہے وہ آج کے سائنٹسٹ سے، جو سائنس اتنے عرصے سے گرو ہوتی آ رہی ہے، اس سے زیادہ نالج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تب سے موجود تھا۔ اس صورت کے اندر بھی سائنس کو چھوڑ کے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اگر آپ سائنس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں تو بھی۔ آئیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اور سائنس آج اوزون لیئر اور اس طرح کی چیزیں دریافت کر رہی ہے کہ آسمان کے اوپر موجود سورج میں سے ایسی لیتھل قسم کی ریز آتی ہیں کہ اگر وہ ڈائریکٹلی زمین کے اوپر آ جائیں تو یہاں زندگی ممکن نہ رہے، اور اگر یہ آسمان کی لیئر ختم ہو جائے تو ٹیمپریچر اتنا زیادہ نیچے آ جائے کہ ایک لمحے کے اندر ساری کی ساری زندگی اس دنیا سے ختم ہو۔ تو اب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج کے سائنٹسٹ سے زیادہ نالج تھا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والا حقیقت میں وہی خالق تھا جس نے اس آسمان کو بنایا اور جس نے ان حفاظتوں کا انتظام کیا کہ انسان اس زندگی کے لیے اس امتحان گاہ کے اندر زندگی گزار سکے اور زندگی جی سکے؟ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کی میخیں۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے، اور آج فرینک پریس نے اپنی کتاب ارتھ کے اندر لکھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں these mountains are like stakes، یہ کیلوں کی طرح سے ہیں۔ خیر ہمارے ایک دوست کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کوسچن کیا، انہوں نے کہا جی کہ کیل کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ لکڑی کے اندر ہوتا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں نے انہیں ایک چیز عرض کی تھی کہ جناب والا آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے ہی دیکھ لیجئے، اس کا جو زمین کے اوپر موجود ایریا ہے وہ صرف 9 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، جبکہ زمین کے اندر وہ 125 کلومیٹر تک اس کی روٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن نے 100% بہترین توجیہ بیان کی کہ ہم نے پہاڑوں کو اوتاد بنایا، ہم نے پہاڑوں کو سٹیکس بنایا، میخیں بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ملحدین کے بڑے ہی پیارے سائنسدان جو کہ ٹائم کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری انوینشنز کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کائنات پھیل رہی ہے، یہ بہت ہی حیران کن ایجاد ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن کے اندر یہ بات 1400 سال پہلے سے موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آسمانوں کے حوالے سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ اور یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں موجود ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب ابو جہل کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ناصیۃ قاذبۃ خاطئہ، اس کی پیشانی کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اور آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ جو فرنٹل لوب ہے، اگلا حصہ ہے، جھوٹ کے حوالے سے فیصلہ لینے کے لیے جتنا ڈسیزن کرتا ہے انسان اس ایریے سے کرتا ہے، اور قرآن اتنا عرصہ پہلے اس کی پیشانی کو جھوٹی فرما رہا ہے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک لفظ کے اندر کتنا بڑا سائنٹیفک فیکٹ چھپا ہوا ہے۔ یہ کچھ اگزامپل آپ کو پیش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہماری وہ کتاب ہے
یہ وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ریاضیاتی اصولوں کے اوپر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گیرے ملر کی صورت میں ایمان لے آتا ہے. اور گیرے ملر نے ایکچول میں کوشش یہ کرنی چاہی کہ میں قرآن کے اندر ایسے میتھمیٹیکل ایررز جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن جھوٹا ہے، اور وہ شخص ایمان لے آیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہسٹوریکل فیکٹس کو دیکھتا ہے، اگر کوئی ماضی کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اگر کوئی فرعون کی لاش کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ مورث بقائے کی صورت کے اندر ایمان لے آتا ہے. اگر کوئی قرآن اور اسلام کے سیاسی سسٹم کے حوالے سے تنقید کرنے کے لیے کتاب لکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کے باوجود جورم وین کلیوم کی صورت کے اندر ایمان لے آتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام اور یہ ہے ہمارا قرآن. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.